مصطفیٰ کا اولیاء ہے، ان کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور خود جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنی شانیں ہونے کے باوجود بھی پوری رات عبادت میں گزارتی تھی، اور آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، عبادت و ریاضت سے کوسوں دور ہوتے جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو ہے کی زندگی کے کردار کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، کیونکہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلے گا یقیناً جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگا۔ اپنی زندگی کو عیش عشرت میں نہ گزارے، ایسے گزارے جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عبادت و ریاضت میں گزاری۔ اور بھی ان کی بے شمار شانیں ہیں، لیکن یہاں پہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بس ایک بات کہتا ہوں جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے مردوں میں کون داخل ہوگا؟ یعنی سیدہ فاطمہ کی شان کہہ دے کے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مردوں میں سب سے پہلے تیرے بابا محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہوگے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ حضرت مریم جو ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ آپ کا چہرہ جو کلی کی طرح کھل رہا تھا، فوراً آپ کے چہرے پہ جو ہے افسردگی کے آثار نظر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا بات ہے، ابھی آپ کا چہرہ کلی کی طرح کھل رہا تھا، جیسی میں نے کہا کہ مریم جنت میں جائے گی آپ کا چہرہ جو ہے اتر گیا۔ اور آپ نے عرض کیا مجھے یہ لگا آپ یوں کہیں گے کہ جنت میں آپ کے بابا سب سے پہلے جائیں گے، عورتوں میں آپ سب سے پہلے جائیں گی، لیکن عورتوں میں سب سے پہلے مریم جائیں گی۔ آپ نے فرمایا ہاں مریم جائیں گی، لیکن پوری بات بیٹا تو نے نہیں سنی۔ جس سواری کے اوپر تو سوار ہو کے جنت میں جانے والی ہے، اس سواری کی لگام پکڑنے والی حضرت مریم ہوں گی، اور اس لگام کو پکڑ کے آگے آگے چل رہی ہوگی اور تو گویا سواری پہ ہوگی۔ سوچے جن کی خادمہ یعنی جنت میں جب آپ داخل ہوں گی اس وقت جو ہے لگام جو گھوڑے کی جو سواری کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی وہ بطور آپ کی خادمہ ہوں گی، جن کی خادمہ کی یہ شان ہے کہ جنت میں خادمہ سب سے پہلے جائے، تو سوچے مخدوم کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دینوں، اللہ نے بے شمار مرتبے عطا فرمائے، اور دن رات جو ہے حضور کی امت کے لیے رو رو کے آپ دعائیں فرمایا کرتی تھی۔ بلکہ حضرت امام حسن امام حسین فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری والدہ نے رات بھر جو ہے کبھی اپنے لیے کچھ دعا کیا ہو، جب بھی ہاتھ اٹھائے حضور کی امت کے لیے عرض کرتی تھی اے اللہ تیرے حبیب کی امت کو بخش دے۔ میرے والد امت کے لیے بڑے غمزدہ رہتے ہیں، بڑے فکر مند رہتے ہیں، حضور کی امت کو اللہ بخش دے۔ بلکہ میں نے عرض کیا امی جان کیا کبھی تم اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہو؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی تھی پڑوسیوں کا پہلے حق ہے، پہلے حضور کی امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جس وقت حضور کا انتقال ہوا، 6 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہوا، 6 ماہ میں کبھی بھی کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا آپ اور زیادہ غمگین رہنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ در حقیقت بات یہ ہے پوری زندگی میں نے پردے میں گزاری، جب میرا انتقال ہوگا تو لوگ کس طریقے سے میرے جنازے کو لے جائیں گے، اس بارے میں غمگین ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے، رات کا وقت ہو اور پردے میں لے جائے، تو اس وقت تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اس طریقے سے جنازے کو لے کے چلتے ہیں، یعنی یہ کہ جو آج ہمارے یہاں جنازے موجود ہے اس کے اوپر جو ہم لوگ چادر وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دین ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ایسا جنازہ بنایا گیا صدیق اکبر کے حکم پہ، اور جب وہ بنایا گیا آپ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور اتنا مسکرائی کہ حضور کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا کہ اتنا مسکرائی کہ میں نے پوری زندگی پردہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے مرنے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جس وقت میرا جنازہ نکلے گا وہ بھی پردے میں نکلے گا۔ آپ نے اس انداز میں دنیا میں رہ کے پردہ کیا کہ اللہ اکبر، آپ کے پردے کو دیکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب آپ میدان محشر میں اللہ اکبر گزریں گی تو منادی جو ہے میدان محشر میں سر عرش سے جو ہے ایک ندا لگائی جائے گی، ایک منادی ندا کرے گا اے اہل محشر اپنی گردن کو جھکا لو۔ نبی کی
شہزادی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے، 70,000 حوروں کے جو ہے مجمع میں جو ہے چاروں طرف سے ہجوم ہوگا، اس کے بیچ میں آپ تشریف لے جائیں گی. یہ آپ کے پردے کا جو ہے حال ہے. اور آپ کی نماز جنازہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، یا تو حضرت علی نے پڑھائی، ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی. اور جب آپ کی تدفین ہو گئی تو کسی نے دیکھا حضرت عباس روتے ہوئے نکل رہے، کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا آج وہ ہاتھ جو ہے جو رات بھر امت محمدیہ کے لیے اٹھتے تھے، آج وہ ہاتھ نیچے ہو گئے. یعنی اب کوئی امت محمدیہ کے لیے اس طریقے سے دعا کرنے والا نہیں ہے جیسے سیدہ فاطمہ کرتی تھی، بلکہ حضرت علی روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور کی امت کے لیے جتنی دعا سیدہ فاطمہ کرتی تھی میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. آج اللہ عز و جل نے وہ عظیم نعمت سیدہ فاطمہ کی شکل میں جو ہمیں عطا فرمائی تھی، آج وہ دنیا سے چلے گئے. تو 3 رمضان المبارک آپ کے وصال کی تاریخ ہے. آپ تمامی لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ 3 رمضان المبارک کو آپ کے نام سے فاتحہ کرے اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں جو ہے پیدا فرمائے. بڑی اللہ عز و جل نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو شان عطا فرمائی تھی. خود امام عشق و محبت کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ